ابھی اور کتنی دیر سے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہے، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں یکدم چندیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا۔ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر پر تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے سرکاری اسپتال میں پہنا تھا، جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس سے ملبوس تھا۔ یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر ہی نے دیکھا تھا۔ یہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے۔ سالار نے ایک صوفے پر بیٹھے طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلمز کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں۔ سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھا دیا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگے ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا تھا، اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اسے اب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے۔ What is next to ecstasy؟ وہ سفید کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی، اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش۔ وہ کہنا چاہتا تھا فار گاڈ سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی؟ یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔
सालार ने सिकंदर उस्मान को कभी इस हद तक मुश्तिल नहीं देखा था। शायद वो वाकई अब उससे तंग आ चुके थे। तैयबा खामोशी से पास खड़ी थी। हर साल एक नया तमाशा, एक नई मुसीबत। आखिर तुम्हें पैदा करके क्या गुनाह कर बैठे हम? सिकंदर उस्मान को यकीन था कि ये भी उसके किसी नए एडवेंचर का हिस्सा था। जो लड़का 4 बार खुद को मारने की कोशिश कर सकता था, उसके हाथ पांव पर मौजूद उन जख्मों को कोई डकैती करार नहीं दे सकता था, और वो भी उस सूरत में जब इस वाक़े का कोई गवाह नहीं था। सालार को शेर आया वाली कहानी याद आई। बाज़ कहानियां वाकई सच्ची होती हैं। वो बार बार झूठ बोलकर अब अपना एतबार गंवा चुका था। शायद वो सब कुछ ही गंवा चुका था, अपनी इज्जत, खुद एतमादी, गुरूर, फख्र, हर चीज। वो किसी पाताल में पहुंच गया था। कोई नया ड्रामा किए बड़े दिन गुजर गए थे तुम्हें, तो तुमने सोचा माँ बाप को क्यों महरूम रखूं। इन्हें जलील ख्वार किए बड़ा अरसा हो गया है, अब नई तकलीफ देना चाहिए। हो सकता है सिकंदर ये ठीक कह रहा हूं। आप पुलिस को गाड़ी के बारे में इत्तला तो दें। अब तैयबा राइटिंग पैड पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने के बाद सिकंदर से कह रही थी, ये ठीक कह रहा है। कभी आज तक ठीक कहा है इसने? मुझे इस बकवास के एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। तुम्हारा ये बेटा किसी दिन मुझे अपनी हरकत की वजह से फांसी पर चढ़वा देगा, और तुम कह रही हो कि पुलिस को इत्तला दूं, अपना मजाक बनवाऊं। कार के साथ भी कुछ ना कुछ किया होगा इसने, बेच दी होगी किसी को, या कहीं फेंक आया होगा। वो अब उसे बाकी गालियां दे रहे थे। उसने कभी उन्हें गालियां देते हुए नहीं सुना था। वो सिर्फ डांटा करते थे। वो उनके डांट पर भी मुश्तिल हो जाया करता था। चारों भाइयों में वो वाहिद था जो माँ बाप की डांट सुनने का भी रवादार नहीं था, और उससे बात करते हुए सिकंदर बहुत मोहतात हुआ करते थे, क्योंकि वो किसी भी बात पर मुश्तिल हो जाया करता था। मगर आज पहली दफा सालार को उनकी गालियों पर गुस्सा भी नहीं आया था। वो अंदाजा कर सकता था कि उसने उन्हें किस हद तक जिज कर दिया है। वो पहली बार उस बेड पर बैठे अपने माँ बाप की हालत को समझने की कोशिश कर रहा था। कौन सी चीज थी जो उन्होंने उसे नहीं दी थी? उसके मुंह से निकलने से पहले वो उसकी फरमाइश पूरी कर देने के आदी थे। वो उसके बदले में उन्हें क्या देता रहा था, क्या दे रहा था? ज़हनी अज़ियत, परेशानी, तकलीफ। इसके अलावा उसके बहन भाइयों में से किसी ने उनके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सिर्फ एक वो था जो किसी दिन तुम्हारी वजह से हम दोनों को खुदकुशी करनी पड़ेगी। तुम्हें तभी सुकून मिलेगा, सिर्फ तभी चैन आएगा तुम्हें। पिछली रात उस पहाड़ पर इस तरह बंधे हुए उसे पहली बार उनकी याद आई थी। पहली बार उसे पता चला था कि उसे उनकी कितनी जरूरत थी। वो उनके बगैर क्या करेगा? उसके लिए उनके अलावा कौन परेशान होगा? उसे सिकंदर के लफ्जों से जिंदगी में पहली बार कोई बेइज्जती महसूस नहीं हो रही थी। वो हमेशा से सिकंदर के ज्यादा करीब रहा था, और उसके सबसे ज्यादा झगड़े भी उन्हीं के साथ होते रहते थे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल न देखूं, तुम्हें दोबारा वहीं फेंक दूं जिस जगह के बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। अब बस करो सिकंदर, तैयबा ने उनको टोका। मैं बस करूं? मैं क्यों बस नहीं करता? कभी तो तरस खा ले ये हम लोगों पर और अपनी हरकतें छोड़ दे। क्या इस पर यह फर्ज करके इस जमीन पर उतारा गया था क्या हमारी जिंदगी को अजाब बना दे? सिकंदर तैयबा की बात पर मजीद मुश्तिल हो गए। अभी वो पुलिस वाले बयान लेने आ जाएंगे जिन्होंने उसे सड़क पर से पकड़ा था। ये बकवास पेश करेंगे उनके सामने कि इस बेचारे को किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो ये होता कि इस बार बाकी से कोई लूटता और इसे पहाड़ से नीचे फेंकता ताकि मेरी जान छूट जाती। सालार बेख्तियार से सकने लगा। सिकंदर और तैयबा भौंचका रह गए। वो अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था। वो जिंदगी में पहली बार उसे रोता देख रहे थे। वो भी हाथ जोड़े। वो क्या कर रहा था? क्या चाह रहा था? क्या बता रहा था? सिकंदर उस्मान बिल्कुल साकित थे। तैयबा उसके करीब बैठ गई। उन्होंने सालार को अपने साथ लगाते हुए थपकने की कोशिश की। वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। उसकी पायती की तरफ खड़े सिकंदर उस्मान को अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा। शायद उसके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। वो तैयबा के साथ लिपटा नन्हे बच्चों की तरह हिचकियों से रो रहा था। तैयबा उसे चुप कराते कराते खुद भी रोने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर तो क्या, बड़ी बड़ी बातों पर भी रोने का आदी नहीं था। फिर आज क्या हुआ था उसे कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे दूर खड़े सिकंदर उस्मान के दिल में कुछ होने लगा। अगर ये सारी रात वाकई वहां बंधा रहा था तो वो सारी रात उसके इंतजार में जागते रहे थे और बिगड़ते रहे थे। उनका ख्याल था कि वो गाड़ी लेकर फिर कहीं लाहौर या कहीं और आवारा गर्दी के लिए चला गया होगा। उन्हें तशवीश हो रही थी, मगर सालार की हरकतों से वाकिफ थे।
اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا، اور 2:30 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہ تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے، سلیپنگ پلس لے لے، اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل ہے۔ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانات سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا، بعض جگہوں پر نیلاہٹ تھی، اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے، ہاتھوں کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا، اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی، وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں سے ملی تھی، اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک گاڑی کی FIR بھی درج نہیں کرائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی۔ مگر سکندر عثمان کے FIR کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے۔ سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے۔ وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اسے اپنی کھڑکیوں پر لگی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا اور بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے۔ وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ تم اب آرام کرو، میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا، یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا، طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹرز، تصویریں، کٹ آؤٹ۔ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا تھا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا۔ اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں پھینک دیا، اور پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی گندی ویڈیوز اٹھا کر اس میں سے ٹیپ نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری سی بھڑکی تھی اور تصویروں اور ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا تھا۔ باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپٹوں میں لے لیتی۔ آگ کی لپٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھیں، یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر باتھ ٹب میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں، صرف ایک موقع دیں، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا۔ اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا تھا۔ جب آگ بجھ گئی
تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے، مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا۔ وہ پلیٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرخون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کانوں کی لو میں چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلیپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا، بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ۔ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیوں سے پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں میں بندھی پٹیاں کھولیں اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم پر ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جس نے اسے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ وہ بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کا کیا کیا تم نے؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئیں کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، کچھ گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں ہاسپٹل سے آئے، اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو۔ طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔ وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے قہقہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی، وہی وحشت جو وہ 48 گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ قہقہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا عادی تھا۔ سالار اس کی نظروں کے استعجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلز مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا، اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں گے۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینز کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیا۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا
اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلسمین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلسمین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ۔ دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں بعد وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا۔ صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت عام ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی، مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلس لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلس نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے چند ہی ہفتے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف دہ اور اذیتناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف سے۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی، قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا۔ آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا عام ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے حجت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔
वो हर बार उसे जहन से झटकता, कुछ मुश्तइल हो जाता, अपने काम में मसरूफ हो जाता। मगर अब पहली बार उसने महसूस किया था कि उसे खुद भी अपने आप से घिन आने लगी थी। वो अपना गिरेबान बंद रखने लगा था, अपनी आंखों को झुकाने लगा। वो आईने में भी खुद अपनी आंखों में देखने से कतराने लगा था। उसने कभी किसी से ये नहीं सुना था कि किसी को उसकी आंखों, उसकी नजरों से घिन आती थी, खास तौर पर किसी लड़की को। ये उसकी आंखें नहीं, उन आंखों में झांकने वाला तासुर था जिससे इमाम हाशिम को घिन आई थी। और इमाम हाशिम से पहले किसी लड़की ने उस तासुर को शनाख्त नहीं किया था। वो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़कियों की कंपनी में रहता था और वो ऐसी ही लड़कियों को पसंद करता था। इमाम हाशिम ने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी। वो उसके चेहरे को देखती और उसे अपनी तरफ देखते पाकर नजरें हटा लेती या किसी और चीज को देखने लगती। सालार को खुशफहमी थी कि वो उससे नजरें इसलिए चुरा रही थी क्योंकि उसकी आंखें बहुत पुरकशिश थीं। उसे पहली बार उसके मुंह से फोन पर यह सुनकर शौक लगा था कि उसकी आंखों से घिन आती है। आंखें रूह की खिड़कियां होती हैं, उसने कहीं पढ़ा था। तो क्या मेरी आंखें मेरे अंदर छुपी गंदगी को दिखाना शुरू हो गई थी? उसे ताज्जुब नहीं हुआ, ऐसा ही था। मगर उस गंदगी को देखने के लिए सामने वाले का पाक होना जरूरी था और इमाम हाशिम पाक थी। अब आप मुझे कुछ भी ना समझाएं, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। सालार ने सिकंदर से आंखें मिलाए बगैर कहा। वो दोबारा येल जा रहा था और जाने से पहले सिकंदर ने हमेशा की तरह उसे समझाने की कोशिश की थी। वही पुरानी नसीहतें, किसी मौहूम सी आस और उम्मीद में एक बार फिर उसके कानों में ठोंसने की कोशिश की थी। मगर इस बार उनके बात शुरू करते ही सालार ने उन्हें शायद जिंदगी में पहली दफा यकीन दहानी करवाई थी और जिंदगी में पहली बार सिकंदर उस्मान को उसके अल्फाज पर यकीन आया था। वो उस हादसे के बाद उसमें आने वाली तब्दीलियों को वाज़ेह तौर पर देख रहे थे। वो पहले वाला सालार नहीं था, उसकी जिंदगी ही तब्दील हो चुकी थी। उसका हुलिया, उसका अंदाज, सब कुछ। उसके अंदर के शोले को जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दिया था। सही हुआ था या गलत, ये तब्दीलियां अच्छी थीं या बुरी, खुद सिकंदर उस्मान भी उस पर कोई राय देने के काबिल नहीं हुए थे। मगर उन्हें यह जरूर मालूम हो गया था कि उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। उन्हें यह अंदाजा नहीं हुआ था कि उसने जिंदगी में पहली बार चोट खाई थी और जिंदगी में पहली बार पड़ने वाली चोट बड़े बड़ों को रुला देती है। वो तो फिर 21-22 साल का लड़का था। जिंदगी में बाज दफा हमें पता नहीं चलता कि हम तारीकी से बाहर आए हैं या तारीकी में दाखिल हुए हैं। अंधेरे में सिमत का पता नहीं चलता, मगर आसमान और जमीन का पता जरूर चल जाता है, बल्कि हर हाल में चलता है। सर उठाने पर आसमान ही होता है, सर झुकाने पर जमीन ही होती है। दिखाई दे न दे, मगर जिंदगी में सफर करने के लिए सिर्फ 4 सिमतों ही की जरूरत पड़ती है, दाएं बाएं आगे पीछे। 5वीं सिमत पैरों के नीचे होती है। वहां जमीन ना हो तो पाताल आ जाता है। पाताल में पहुंचने के बाद किसी सिमत की जरूरत नहीं रहती। 6ठी सिमत सर से ऊपर होती है, वहां जाया ही नहीं जा सकता। वहां अल्लाह होता है, आंखों से नजर ना आने वाला, मगर दिल की हर धड़कन, खून की हर गर्दिश, हर आने जाने वाले सांस, हलक से उतरने वाले हरने वाले के साथ महसूस होने वाला। वो फोटोग्राफिक मेमोरी, वो 150 प्लस IQ लेवल उसे अब अजाब लग रहा था। वो सब कुछ भूलना चाहता था। वो सब जो वो करता रहा, वो सब कुछ, वो कुछ भी भुलाने के काबिल नहीं था। कोई उससे उसकी तकलीफ पूछता। न्यू हैबिट वापस आने के बाद उसने जिंदगी के एक नए सफर को शुरू किया था। उस रात उस जंगल के हौलनाक अंधेरे और तन्हाई में उस दरख्त के साथ बंधे बिलखते हुए किए गए तमाम वादे उसे याद थे। वो सबसे बिल्कुल अलग थलग रहने लगा था, मामूली से राब्ते और ताल्लुक के भी बगैर। मुझे तुमसे नहीं मिलना, वो साफ गो तो हमेशा से ही था, मगर इस हद तक हो जाएगा उसके साथियों में से किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। चंद हफ्ते उसके बारे में उसका ग्रुप चेमा गोइयां करता रहा, फिर ये चेमा गोइयां एतराज़ात और तबसरों में तब्दील हो गईं।
اور اس کے بعد طنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا۔ وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال النصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال النصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے، میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھویں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں امامہ کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کے عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تبھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ آ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدر ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کا ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو۔
जलाल ने सलाद के चंद टुकड़े मुंह में डालते हुए इत्मीनान से कहा। सालार उसे देखता रहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उसे अपनी बात कैसे समझाए। मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कुछ देर बाद कहा, मगर मैं उसे ढूंढना नहीं चाहता। शादी मुझे उससे नहीं करनी, तो फिर ढूंढने का फायदा। सालार ने एक गहरा सांस लिया। आप जानते हैं उसने किस लिए घर छोड़ा था? मेरे लिए बाहर हाल नहीं छोड़ा था। जलाल ने बात काटी। आपके लिए नहीं छोड़ा था, मगर जिन वजूहात की बिना पर छोड़ा था, क्या एक मुसलमान के तौर पर आपको उसकी मदद करनी नहीं चाहिए? जबकि आप ये भी जानते हैं कि वो लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं दुनिया में कोई वाहिद मुसलमान नहीं हूँ, और ना ही मुझ पर यह फर्ज कर दिया गया है कि मैं उसकी मदद करूँ। मेरी एक ही जिंदगी है, और मैं उसे किसी दूसरे की वजह से तो खराब नहीं कर सकता। और फिर तुम भी मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं शादी करते उससे? मैंने तो तब भी कहा था तुमसे कि तुम उससे शादी कर लो। तुम वैसे भी उसके लिए नर्म गोशा रखते हो। जलालुन नसर ने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। सालार उसे खामोशी से देखता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो उससे शादी कर चुका है। शादी? वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने कहा। मैं इस सिलसिले में उसे समझा सकता हूँ। तुम मेरा उससे राब्ता करवा दो तो मैं उसे तुमसे शादी करने पर तैयार कर लूंगा। अच्छे आदमी हो तुम, और खानदान वगैरह भी ठीक ही होगा तुम्हारा। कार तो 1.5 साल पहले भी बड़ी शानदार रखी हुई थी तुमने। इसका मतलब रुपया पैसा वगैरह होगा तुम्हारे पास। वैसे यहाँ किस लिए हो? MBA कर रहा हूँ। फिर तो कोई मसला नहीं, जॉब तुम्हें मिल जाएगी। रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है। लड़कियों को और क्या चाहिए? इमामा तो वैसे भी तुम्हें जानती है। जलाल ने चुटकी बजाते हुए मसला हल किया। सारा मसला तो उसी जानने ने ही पैदा किया है। वो मुझे जरूरत से ज्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा, वो आपसे मोहब्बत करती है। सालार ने जैसे उसे याद दिलाया, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लड़के कुछ ज्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में। जलाल ने कदरे बेजारी से कहा, ये वन साइड लव अफेयर तो नहीं होगा। आप किसी न किसी हद तक उसमें इन्वॉल्व तो जरूर होंगे। सालार ने कदर संजीदगी से कहा, हाँ थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी थी तो आपको उसके बारे में इमामा को इन्वॉल्व होते ही बता देना चाहिए था। कम से कम उससे ये तो होता कि वो आपसे मदद की तवक्को रखती, ना आप पर इस कदर इन्हिसार करती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उससे शादी के हवाले से कभी कोई बात या वादा किया ही नहीं था। जलाल कुछ कहने के बजाय खुशगमी नजरों से उसे देखता रहा। तुम मुझे क्या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हो? उसने चंद लम्हों के बाद उखड़े हुए अंदाज में कहा। उसने जब मुझसे पहली बार राब्ता किया था तो आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस देकर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं, आपने अपने पेरेंट्स से शादी की बात कर ली है? मैंने उसे अपना फ़ोन दिया था कि वो आपसे ये बात खुद पूछ ले। यकीनन इस्लामाबाद आने से पहले आपने उससे ये कहा होगा कि आप उससे शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आपने यकीनन पहले मोहब्बत वगैरह के इजहार के बाद उसे प्रपोज किया होगा। जलाल ने कुछ बरहमी से उसकी बात काटी। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मान लेता हूँ उसने प्रपोज किया। आपने क्या किया? इनकार कर दिया? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। इनकार नहीं किया होगा। सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया। उसने मुझे बताया था कि आप नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत मोहब्बत है। आपको भी बताया होगा उसने कि वो आपसे मोहब्बत क्यों करती थी। मगर आपसे मिलकर और आपको जानकर मुझे बहुत मायूसी हुई। आप नात बहुत अच्छी पढ़ते होंगे, मगर जहाँ तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता वो आपको है। मैं खुद कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ और मोहब्बत के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में। मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो शख्स अल्लाह या उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है या लोगों को यह इंप्रेशन देता फिरता है, वो मदद के लिए फैले हुए हाथ को झटक नहीं सकता और ना ही किसी को धोखा और फरेब देगा। सालार उठकर खड़ा हो गया। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी मदद के लिए। हो सकता है आपने भी 1.5 साल पहले की हो, फिर भी अगर आप इनकार पर ही मुसिर हैं तो
میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خود کلامی کی۔ It's really an idiot world out there۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال النصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ ماما سے شادی نہیں کرتا، اور جلال النصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا۔ تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا، اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کرتی تھی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹ کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباب کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کے اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ سالار نے چند لمحوں بعد کہا، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ خالد نے کہا، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے۔ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے،
میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے۔ میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز پھر آ گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو۔ اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رو دیا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر و زبر کی کوئی غلطی نہیں۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ ہی چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی یہ بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتے دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا، اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔ فائنل سیمسٹر کے 4 ہفتے بعد 23.5 سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے، وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکبر، کوئی تفخر، کوئی رش، کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا۔ وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا، وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا، مگر خانہ کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر خالد عبد الرحمن کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے۔ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے، نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے۔ سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذرت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ صرف یہی نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا،
नजरें ऊपर नहीं कर सकूंगा, मुंह से माफी के अलावा कोई और लफ्ज नहीं निकाल सकूंगा, तो ठीक है, मुझे ये सजा मिलनी भी चाहिए। मैं तो इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती का मुस्तहिक हूँ। हर बार हज पर कोई ना कोई शख्स ऐसा आता होगा जिसके पास गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस बार वो शख्स मैं ही सही, सालार सिकंदर ही सही, उसने सोचा था। गुनाह का बोझ क्या होता है और आदमी अपने गुनाह के बोझ को किस तरह क़यामत के दिन अपनी पुश्त से उतार फेंकना चाहेगा, किस तरह उससे दूर भागना चाहेगा, किस तरह उसे दूसरे के कंधे पर डालना चाहेगा, ये उसकी समझ में हरम शरीफ में पहुंच कर ही आया था। वहां खड़े होकर वो अपने पास मौजूद और आने वाली सारी जिंदगी की दौलत के एवज भी किसी को वो गुनाह बेचना चाहता तो कोई ये तिजारत ना करता। काश आदमी किसी माल के एवज अपने गुनाह बेच सकता, किसी उजरत के तौर पर दूसरों की नेकियां मांगने का हक रखता। लाखों लोगों के इस हुजूम में दो सफेद चादरें ओढ़े कौन जानता था सालार कौन था, उसका आईक्यू लेवल क्या था, किसे परवाह थी, उसके पास कौन सी और कहाँ की डिग्री थी, किसे होश था, उसने जिंदगी के मैदान में कितने तालीमी रिकॉर्ड तोड़े और बनाए थे, किसे खबर थी। वो अपने जहन से कौन से मैदान तस्खीर करने वाला था, कौन रश करने वाला था। वो वहां उस हुजूम में ठोकर खाकर गिरता, भगदड़ में रोंदा जाता। उसके ऊपर से गुजरने वाली खलकत में से कोई भी ये नहीं सोचता कि उन्होंने कैसे दिमाग को खो दिया था, किस आईक्यू लेवल के नायाब आदमी को किस तरह खत्म कर दिया था। उसे दुनिया में अपनी औकात, अपनी अहमियत का पता चल गया था। अगर कुछ मुगालता रह भी गया था तो अब खत्म हो गया था, अगर कुछ शुआ बाकी था तो अब दूर हो गया था। फख्र, तकब्बुर, रश्क, अना, खुद पसंदी, खुद सताइशी के हर बचे हुए टुकड़े को निचोड़कर उसके अंदर से फेंक दिया गया था। वो उन्हीं आलाइशों को दूर करवाने के लिए वहां आया था। एमबीए में उसकी शानदार कामयाबी किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं थी। उसके डिपार्टमेंट में हर एक को पहले से ही अंदाजा था उसके और उसके क्लास फेलोज के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में इतना फर्क होता था कि उसके प्रोफेसर्स को ये मानने में कोई आड़ नहीं था वो मुकाबले की इस दौड़ में 10 गज आगे दौड़ रहा था। और एमबीए के दूसरे साल में उसने इस फासले को और बढ़ा दिया था। उसने इंटर्नशिप अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी में की थी। उसका एमबीए मुकम्मल होने से पहले ही उस एजेंसी के अलावा उसके पास 7 मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से ऑफर्स मौजूद थी। तुम अब आगे क्या करना चाहते हो? उसके रिजल्ट के मुतालिक जानने के बाद सिकंदर उस्मान ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा था। मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो या मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। सिकंदर उस्मान ने उससे कहा, पापा मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस वाला टेम्परामेंट नहीं है मेरा। मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहता। सिकंदर उस्मान हैरान हुए। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तुम मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में ही सेटल होना चाहते हो। पहले मैंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? वो उनसे ये नहीं कहना चाहता था कि पाकिस्तान में उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो मुसलसल इमामा के बारे में सोचता रहता था। वहाँ उसे हर चीज़ इमामा की याद दिलाती थी। उसके पछतावे और उसके एहसास जुर्म में इजाफा हो जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसे देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है तुम एडजस्ट हो सकते हो। सालार जानता था उनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब कर लो, लेकिन उसके बाद आकर मेरा बिजनेस देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ही इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर उसे समझाते रहे। सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। एक हफ्ते बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया था। उसके चंद हफ्ते के बाद उसने यूनिसेफ में जॉब शुरू कर दी। वो न्यू हेवन से न्यूयॉर्क चला गया था। एक नई जिंदगी का आगाज था और वहां आने के चंद हफ्ते बाद उसे ये अंदाजा भी हो गया था कि वो कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता। वो उसे वहां भी उसी तरह याद आ रही थी। उसका एहसास जुर्म वहां भी उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। वो एक दिन भी 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया और दिन रात की इस मसरूफियात ने उसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के उस अंबार ने उसके डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने दायरे के नुमाया तरीन वर्कर्स में शुमार होने लगा था।
یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطین امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پراسائی زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے کیا گناہ کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان پیکٹس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جاگ کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا۔ کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کہاں امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے۔ وہ بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ ایک لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلز کی ایک گولی پانی کے ساتھ نکل لی۔ فرقان نے اس کی تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں سلیپنگ پلز کے بغیر نہیں سو سکتا۔ فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پلز لیتا ہوں اور 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومینیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا، مگر شاید یہ وہی ہے۔ سالار نے قدر لاپرواہی سے کہا، تمہیں چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومینیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گڈنس! اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا، تم نے خود ہی اپنی روٹین خراب کر لی ہے۔ فرقان نے اس سے کہا،
ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں، میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالار نے بات جاری رکھی، میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا، مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مجھے سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی بے ربطی اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا۔ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہی ہوں۔ فرقان نے جواباً کہا، مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں، اسکول، کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک نام لیا، بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے اور کس لیے؟ چیریٹی ورک ہے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔